حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا ہے، اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو یہ حکم فرمایا ہے کہ تم نے جب بھی کسی سے کوئی بات کرنی ہے، جب بھی تم نے کسی کے ساتھ کوئی گفتگو کرنی ہے تو تم نے سیدھی بات کرنی ہے، صاف بات کرنی ہے۔ تمہاری گفتگو کے اندر، تمہاری بات کے اندر کسی قسم کی ٹیڑھ پن نہیں ہونی چاہیے۔ تمہاری بات کے اندر، تمہاری گفتگو کے اندر کسی قسم کی ہیرا پھیری نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کا جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کا فرار نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کا دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی تم نے بات کرنی ہے، جب بھی کسی کے ساتھ تم نے لین دین کرنا ہے، تم نے بات سیدھی کرنی ہے، بات صاف کرنی ہے، کسی قسم کا جھوٹ نہیں بولنا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین اپنی واضح کتاب قرآن پاک کے اندر حکم فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے دنیا کائنات کے لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لو، اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لو، اور جب بھی تم بات کرو وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کہ جب بھی تم کسی کے ساتھ بات کرو تو بات سیدھی کرو، صاف بات کرو، تمہاری بات کے اندر کسی قسم کا جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے تمہیں فائدہ کیا ملے گا؟ صرف تم نے دو کام کرنے ہیں، ایک اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جائیں، اپنے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے۔ دوسرا کیا کام کرنا ہے؟ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کہ جب بھی کسی سے بات کرنی ہے، کسی قسم کی بات کرنی ہے تو بات سیدھی کرنی ہے، بات صاف کرنی ہے۔ تمہاری بات کے اندر کسی قسم کی کوئی ہیرا پھیری نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کا کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہونا چاہیے۔ تو تمہیں ملے گا کیا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تو اللہ تمہارے اعمال کو درست فرما دے گا، اللہ تمہارے اعمال کو بہتر کر دے گا، اللہ تمہارے اعمال کو قبول کرنے کے قابل بنا دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ قربان جائیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، پھر جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ اور اس کے رسول کے حکام کے مطابق اپنی زندگی گزارے، تو یقیناً اس بندے نے سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اسی طرح محترم بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من احد یشہد اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ صَادِقًا مِّن قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، جو بندہ تم میں سے سچے دل کے ساتھ اس بات کی گواہی دے، اس بات کی شہادت دے، اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی گنج بخش نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بیٹے دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بیٹیاں دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور اس بات کی شہادت دے، اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حرمہ اللہ علی النار، تو اللہ رب العالمین اس بندے پہ جہنم کی آگ حرام کر دیں گے۔ اس بندے کو جہنم کی آگ نہیں پوچھے گی
किस बंदे को? जो बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी को अल्लाह के साथ शरीक ना ठहराए, अल्लाह को ही मुश्किल कुशा माने, इस बात की गवाही दे दे, और इस बात की गवाही दे दे सच्चे दिल के साथ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। हर्रमहुल्लाहु अलन नार, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे पे जहन्नम की आग हराम कर देंगे। कुर्बान जाएं। मोहतरम भाइयों, हमारी गुफ्तगू आज इस तरह की है कि हमारी गुफ्तगू के अंदर लाजमन ही हेरा फेरी होती है, हमारी बात के अंदर धोखे, फराड, दगाबाजी, टेढ़पन, झूठ। झूठ तो फिर आम बोला जाता है, झूठ को तो गुनाह समझा ही नहीं जाता। झूठ तो आज हमारे मुआशरे के अंदर इतना आम हो चुका है कि कोई बंदा झूठ को झूठ समझता ही नहीं है, झूठ को गुनाह समझता ही नहीं है। मिजाज के अंदर झूठ, अपनी बातों के अंदर, अपनी मजालस के अंदर, अपनी महफिलों के अंदर झूठ। जबकि मोहतरम भाइयों, झूठ की बहुत बड़ी वईद आई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी वाज़ेह किताब कुरान पाक के अंदर ऐलान फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन। ए दुनिया कायनात के लोगों जो ईमान लेके आए हो, अपने दिलों के अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लो। सिर्फ अल्लाह का डर पैदा ही ना कर लो, बल्कि वकूनू मअस्सादिकीन, और सच बोलने वाले लोगों के साथ हो जाओ। सच बोलने वाले लोगों में से हो जाओ, जो लोग सच बोलते हैं उनके साथ हो जाओ। आज मेरे दिल के अंदर अल्लाह का डर भी है, लेकिन मैं लोगों को धोखे भी देता हूं। मेरे दिल के अंदर अल्लाह का डर भी है, मैं ये दावा भी करता हूं कि मैं अल्लाह से बड़ा डरता हूं। मेरे दिल के अंदर अल्लाह का बड़ा डर है, लेकिन मैं लोगों से झूठ भी बोलता हूं। जब बात करता हूं, मेरी बात के अंदर हेरा फेरी होती है, मेरी गुफ्तगू के अंदर टेढ़पन होता है, झूठ होता है। फिर मैं कहता हूं कि मेरे दिल के अंदर अल्लाह का डर है। मैं झूठ बोलता हूं, मेरे दिल के अंदर अल्लाह का डर नहीं है। अगर हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का डर होता तो अल्लाह ने वादे हुक्म फरमा दिया है, वकूलू कौलन सदीदा। ए दुनिया कायनात के लोगों, जब भी बात करनी है, जब भी तुमने गुफ्तगू करनी है, साफ सीधी गुफ्तगू करनी है, तुम्हारी बात के अंदर, तुम्हारी गुफ्तगू के अंदर किसी किस्म का कोई झूठ, कोई फराड, कोई धोखा नहीं होना चाहिए, कोई हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए। मोहतरम भाइयों, ये हुक्म या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन, ये हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन 3 सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह मजमाइन की तौबा कबूल करने के बाद दिया, जो जंगे तबूक से बगैर उज़र के पीछे रह गए थे, जंग के अंदर शरीक नहीं हुए थे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से वापस आए तो इन तीनों सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह मजमाइन ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनाफिकीन की तरह झूठे उज़र बयान करने के बावजूद, झूठे उज़र बयान करने के बाद बजाय, झूठे जनाब झूठ बोलने के बजाय नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच बोल दिया, सच सच बता दिया कि हम जानबूझकर जंग के अंदर शरीक नहीं हुए थे। अपने गुनाह का एतराफ कर लिया, मान लिया कि हमसे गलती हुई है, बल्कि अपने झूठ पर डट नहीं गए कि जनाब हमसे कोई गलती नहीं हुई है, हमें ये उज़र अल्लाह को हो गया था इसलिए हम जंग के अंदर शरीक नहीं हुए, बल्कि सच सच बता दिया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को इनका ये सच इतना पसंद आया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी तौबा को कबूल कर लिया, और ये तीनों सहाबा अल्लाह के उस अजाब से बच गए जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुनाफिकीन के झूठे उज़र बयान करने पे वईद सुनाई है, अजाब सुनाया है, उससे बच गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, इन्नहुम रिजसुन व मअवाहुम जहन्नम जज़ाअम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह फरमाते हैं कि बेशक वो नापाक हैं, वो गंदे हैं, ये गंदगी है। व मअवाहुम जहन्नम, और इनका ठिकाना जहन्नम है। जज़ाअम बिमा कानू यक्सिबून, किस वजह से इनका ठिकाना जहन्नम है, किस वजह से ये गंदगी है, किस वजह से ये गंदे हैं।
اپنے جھوٹے عذر بیان کرنے کی وجہ سے, جھوٹ کی وجہ سے, اور ان کی باتوں کے اندر ہیرا پھیری ہوتی ہے. یہ جب بات کرتے ہیں بات سیدھی نہیں کرتے, صاف بات نہیں کرتے. تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو عذاب بھی سنایا ہے, ان کے لیے بہت بڑی وعید بھی سنائی ہے. جو بندہ بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے, اپنی بات کے اندر ہیرا پھیری کرتا ہے, سب سے پہلے تو مأواہم جہنم, اس کا ٹھکانے جہنم ہے. اللہ اکبر. محترم بھائیو, ان 3 صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین میں سے سب سے پہلے حضرت کعب بن مالک تھے, دوسرے مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, تیسرے ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ تبوک کا وقت آیا تو میں اس وقت انتہائی خوشحال تھا. اس وقت میں بہت زیادہ طاقتور تھا, میرے پاس مال بھی تھا, سواری بھی تھی, دولت بھی تھی, میں جنگ کے اندر شریک ہو سکتا تھا. لیکن جب صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین جنگ کے لیے روانہ ہوئے تو اس وقت میرے باغات کا پھل پک چکا تھا, تیار ہو چکا تھا. میرے پاس سواری بھی تھی, دولت بھی تھی, طاقت بھی تھی. میں نے اپنے دل کے اندر یہ بات سوچی, مجھے خیال آیا کہ صحابہ تو جا رہے ہیں لیکن میرے پاس سواری ہے, طاقت ہے, میں بعد میں ان کو پہنچ جاؤں گا, ان کے پیچھے چلا جاؤں گا. ایک دفعہ اپنے باغ کا جو پھل ہے تیار ہو چکا ہے, اس کو کہیں ٹھکانے لگا لوں. تو بس یہی لالچ لے دے کے مجھے بیٹھ گیا. صحابہ اتنی دور آگے نکل گئے کہ میں پھر ان کو پہنچ نہیں سکا, میں پیچھے رہ گیا, جنگ سے رہ گیا. میں پھر جب اپنے گھر سے باہر نکلتا تو میں بڑا افسردہ ہوتا, مجھے بہت دکھ ہوتا, مجھے بہت افسوس ہوتا, اور میں یہ خیال کرتا, میں یہ سوچتا کہ میرے علاوہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو جنگ سے پیچھے رہا ہو, صرف میں ہی ہوں جو جنگ سے پیچھے رہا ہوں. پھر دن گزرتے گئے. ایک دن ایسا آیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آ رہے ہیں, واپسی ہو رہی ہے. تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بڑا ہی غمزدہ ہوا. میں پھر اپنے دل کے اندر جھوٹے عذر سوچنے لگا. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اپنے دل کے اندر جھوٹے عذر سوچنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے کس طرح بچا جائے. میں نے اپنے گھر کے سمجھدار لوگوں سے مشورہ بھی کیا, لیکن اتنے میں مجھے خبر ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس پہنچنے ہی والے ہیں, نزدیک آ چکے ہیں. تو فوراً ہی میرے دل سے وہ تمام کے تمام جھوٹے عذر, وہ تمام کے تمام جھوٹے خیالات جو میں نے سوچے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بولوں گا اور ان کی ناراضگی سے بچ جاؤں گا, رفو ہو گئے, ختم ہو گئے, نکل گئے. اور میں نے یہ تہیہ کر لیا, میں نے یہ ٹھان لی کہ جھوٹے عذر نہیں پیش کروں گا, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بولوں گا تو سچ بولوں گا, سچ کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں بولوں گا. اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر آ گئے, 2 رکعتیں ادا کی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی کہ جب بھی سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد کے اندر تشریف لاتے, مسجد کے اندر 2 رکعتیں پڑھتے اور اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جاتے تاکہ لوگوں سے ملاقات کر لیں, اگر کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو وہ آ کے پوچھ لے. تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آ کے 2 رکعتیں ادا کی تو وہ سارے کے سارے لوگ آ گئے, وہ منافقین آ گئے جو جنگ سے پیچھے رہے تھے. آ کے انہوں نے اپنا اپنا عذر بیان کیا کہ مجھے فلاں عذر تھا, مجھے فلاں پریشانی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے عذر سن لیے اور ان کے لیے استغفار کیا. پھر جب وہ اپنے عذر بیان کر کے فارغ ہو گئے تو حضرت کعب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوا. میں نے آ کے اپنا عذر بیان کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا, کعب تم بھی پیچھے رہ گئے تھے, تم بھی جنگ کے اندر شریک نہیں ہوئے. تو میں نے عرض کی, اے اللہ کے رسول, اگر آپ کی جگہ میرے سامنے کوئی اور ہوتا تو میں اس کی ناراضگی سے ضرور بچ نکلتا, کیونکہ مجھے فصاحت و بلاغت اللہ نے دی ہوئی ہے جس کی بنا پر میں اپنا موقف منوا سکتا ہوں, اپنی بات منوا سکتا ہوں, اپنے ہزاروں عذر سامنے رکھ سکتا ہوں. میں اس کی ناراضگی سے ضرور بچ نکلتا کیونکہ میں باتوں کے اندر بڑا ماہر ہوں. لیکن یا رسول اللہ, اگر میں کوئی جھوٹا عذر آپ کے سامنے رکھ کے آپ کی ناراضگی سے بچ بھی جاؤں تو اللہ رب العالمین میری حالت سے آپ کو آگاہ کر دے گا اور آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا.
لیکن اگر میں آپ کو سچ بولوں, آپ کے سامنے کوئی جھوٹا عذر بیان نہ کروں, تو ہو سکتا ہے کہ آپ وقتی طور پہ مجھ سے ناراض ہو جائیں, مجھ سے کنارہ کشی کر لیں, لیکن مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العالمین اس کا نتیجہ, اللہ اس کا انجام اچھا نکالے گا. تو عذر بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں یا رسول اللہ کہ میں جنگ کے وقت جتنا خوشحال تھا اتنا میں زندگی کے اندر کبھی خوشحال نہیں ہوا, اتنا میں مالی طور پہ طاقتور کبھی نہیں ہوا جتنا میں جنگ کے وقت تھا. میرے باغ کا پھل تیار ہو چکا تھا, بس میں اس لالچ کے اندر آ گیا تھا کہ اب سب سے پہلے اپنے پھل کو, اپنے باغ کے پھل کو کہیں ٹھکانے لگا لوں, بعد کے اندر صحابہ کے پیچھے چلا جاؤں گا. تو یا رسول اللہ اس لالچ کے اندر میں پیچھے رہ گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما ھذا فقد صدق فقم حتى یقضی اللہ فیک. رہا یہ بندہ تو اس نے سچ بولا ہے, کعب بن مالک نے سچ بولا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کعب چلے جاؤ, حتی یقضی اللہ فیک, کہ یہاں تک کہ اللہ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے. میں چلا گیا, لوگوں نے مجھے ڈانٹا کہ یار تو بھی منافقین کی طرح کوئی جھوٹا عذر بیان کر دیتا اللہ کے رسول کے سامنے, اور اللہ کے رسول کی ناراضگی سے بچ جاتا, اللہ کے رسول تیرے لیے بھی استغفار کرتے. تو میں نے لوگوں سے پوچھا کیا کوئی اور بھی ہے میرے علاوہ جو جنگ سے پیچھے رہ گیا تھا؟ تو لوگوں نے فرمایا ہاں تیرے علاوہ 2 اور بندے بھی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ فرمائے ہیں جو تجھے فرمائے ہیں کہ چلے جاؤ یہاں تک کہ اللہ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے. تو لہذا ہم تینوں چلے گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہم سے بات کرنے سے بھی منع کر دیا, لوگوں کو کنارہ کشی کرنے کا حکم دے دیا, بے رخی اختیار کرنے کا حکم دے دیا کہ کوئی بندہ بھی ہم سے بات نہ کرے ہم تینوں سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ہم سے کنارہ کشی کر لی. فرماتے ہیں کہ میرے دونوں ساتھی وہ تو اپنے گھر کے اندر جا کے بیٹھ گئے, روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے دن رات گزارنے لگے, لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے میں مضبوط اعصاب والا تھا, میں کم سنتا, میرے اعضاء مضبوط تھے, میرے دل پر لوگوں کی باتیں اثر نہیں کیا کرتی تھی, میں لوگوں کی باتوں کو دل پہ نہیں لیا کرتا تھا, اس لیے میں گھر سے باہر بھی نکلتا, مسجد بھی جاتا, نماز پڑھتا اور بازار بھی گھومنے چلا جاتا تھا. لیکن میں جب بازار جاتا, مسجد جاتا تو لوگ مجھ سے بات نہیں کرتے تھے. لوگوں نے ہم تینوں سے کنارہ کشی کر لی تھی. میرا سامنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوتا, میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا اور دل کے اندر کہتا کہ پتہ نہیں اللہ کے رسول ہونٹ بھی ہلاتے ہیں یا نہیں, میرے سلام کا پتہ نہیں جواب بھی دیتے ہیں یا نہیں. فرماتے ہیں کہ میں جب پوری طرح نماز کے اندر متوجہ ہوا کرتا, میری پوری توجہ نماز کے اندر ہوا کرتی, میں نماز کے اندر مصروف ہوا کرتا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے رہتے. لیکن جیسے ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف الطاف کرتا, نظر اٹھاتا, دیکھتا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظر ہٹا لیتے, اپنی نظر دوسری سائڈ پہ کر لیتے. فرماتے ہیں کہ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا. میں دنیا سے تنگ آ گیا, حتیٰ کہ میری اپنی زندگی بھی مجھ پہ تنگ ہو گئی, زمین بھی مجھ پہ تنگ ہو گئی. تو اسی دوران غسان کے بادشاہ کا مجھے خط ملا جس کے اندر لکھا ہوا تھا اے کعب بن مالک, ہمیں معلوم ہوا کہ تیرے ساتھی نے تیرے ساتھ بے وفائی کر لی ہے, لیکن تو ایسا بندہ نہیں ہے کہ تجھے ایسے ہی ضائع کر دیا جائے. تو ہمارے پاس آ جا تو ہم تیری امداد بھی کریں گے, تیرے ساتھ ہم دردی بھی کریں گے اور تیرا ساتھ بھی دیں گے, تیرے ساتھ وفاداری بھی کریں گے. تو میں نے وہ خط جیسے ہی پڑھا, میں نے خط کو جلا دیا. میں نے دل کے اندر سوچا کہ یہ ایک اور آزمائش ہے. ہم میں سے کوئی بندہ ہوتا تو فوراً چلا جاتا کہ اس بندے سے تو چھٹکارا ملے. ہر بندے نے میرے ساتھ کنارہ کشی کر لی ہے, بے رخی اختیار کر لی ہے, زمین مجھ پہ تنگ ہو گئی ہے, میری زندگی مجھ پہ تنگ ہو گئی ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے وہ خط جلا دیا. پھر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ 40 دن گزر گئے. 40 دن گزرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا کہ آپ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جائیں. تو ہم اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو گئے. میں نے اپنی بیوی کو اس کے گھر والوں کے پاس بھیج دیا. اسی طرح پھر دن گزرتے گئے حتیٰ کہ 50 دن گزر گئے.
جب 50ویں رات کے بعد میں فجر کی نماز اپنے گھر کی چھت پہ پڑھ رہا تھا تو اس وقت یہی میری حالت تھی. اسی طرح میں تنگ تھا جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم. اللہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ ان پہ زمین تنگ ہو گئی، حتیٰ کہ ان کی جانیں ان پہ تنگ ہو گئی، پھر بھی اس کے علاوہ بھی ان کو یہ گمان تھا، ان کو یہ یقین تھا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ ہمیں ہمارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے. اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی پناہ نہیں دے سکتا. ہمیں پناہ دے سکتا ہے تو اللہ دے سکتا ہے. ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان پہ رحمت کی، لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کر لیں. ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ بہت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. محترم بھائیو، بیان کرتے ہیں کہ میں واقعتاً بڑا تنگ ہو چکا تھا، زندگی سے تھک چکا تھا. جب میں فجر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھا تھا، یہی میری حالت تھی جو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کی ہے. تو اتنے میں مجھے ایک چیخنے والے کی آواز، دینے والے کی آواز سنائی دی، جو پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے یہ اعلان کر رہا تھا، یہ آواز لگا رہا تھا، یا کعب بن مالک ابشر، یا کعب بن مالک ابشر، اے کعب بن مالک تجھے خوشخبری ہو، اے کعب بن مالک تجھے خوشخبری ہو. جب یہ آواز میرے کانوں کے اندر پڑی تو میں سجدے کے اندر گر گیا. مجھے پتا چل گیا کہ مشکل ٹال گئی ہے، اللہ مجھ پہ راضی ہو گیا، میری دعا قبول ہو گئی ہے، اللہ نے میری توبہ قبول کر لی ہے. تو محترم بھائیو، ٹائم بھی ہو چکا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے سچ بولنے والے لوگ اور سچ بولنے والی عورتوں کے لیے اپنے پاس بڑی ہی مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما. اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان ہوتے ہیں، مومن مرد اور مومن ہوتے ہیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد، والذاکرات، اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما. ان سب کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے پاس بہت بڑی مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. محترم بھائیو، یہی بات نہیں ہے، صرف مغفرت اور اجر عظیم نہیں ہے، بلکہ سچ بولنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کی خوشخبری دی ہے. اللہ فرماتے ہیں قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین. اللہ فرماتے ہیں کہ سچ بولنے والے لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، جنت کے باغات ہیں جن کے نیچے سے ان کے لیے نہریں بہتی ہیں، اور یہ ہمیشہ کے لیے اس جنت کے اندر رہیں گے، ان باغات کے اندر رہیں گے، اور جو کچھ یہ چاہیں گے اللہ کے پاس وہ ہوگا.